السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مولانا السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں علم غیب پر اعتراض حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کا جواب جو حدیث کو صحیح مفہوم ہے اس کے ذریعے سے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں، وہ ترمذی شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی چیز کو چھپایا تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ کی ہے۔ اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب جو نہیں مانتے حضور کے لیے علم غیب تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عائشہ نے تو یہ کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تینوں باتیں اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی یہ بات اپنی رائے سے ہے۔ اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتی، بلکہ آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ظاہری معنی کو لیتے ہوئے یہ بیان دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت پیش فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بات ہے وہ اس کا رد ہو جاتا ہے۔ اور اب تک جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کھلی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وہ حضرت عائشہ کی وہ اپنی رائے ہے۔ اسی طرح حضرت صدیقہ کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھپائی، اس سے مراد احکام شرعیہ ہے کہ شرعی احکام جو بھی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام سے دو قسم کے علوم ملے، ایک وہ جس کی تبلیغ کر دی، دوسرے وہ کہ اگر تم کو بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ دو قسم کے علوم جو ہے میں نے دو قسم کے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ظاہر کر دیا حضرت ابو ہریرہ نے، اور وہ کیا ہے کہ احکام شرعیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسرار الہیہ یعنی کہ بہت سی راز کی باتیں اس کو اسرار الہیہ کہا جاتا ہے، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کو چھپایا، اور جو شرعی باتیں تھیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ جیسے قیامت کے لیے کوئی ڈیٹ اور تاریخ فکس کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا، حالانکہ حضور کے علم میں یہ بات ہے۔ اسی طرح حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ کل کی بات حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اس سے مراد ہے کہ اپنے سے نہیں جانتے تھے، ورنہ بہت سی حدیثیں اور قرآن آیات کی مخالفت لازم آئے گی۔ اللہ کے بتانے سے جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، دجال کی، امام مہدی کی اور حوض کوثر کی شفاعت، بلکہ امام حسین کی شہادت کی، جنگ بدر ہونے سے پہلے کفار کے قتل ہونے کی جگہ اور جگہ کی بھی قتل، اور کہاں وہ لوگ قتل کیے جائیں گے اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی خبر دے دی تھی بدر کے موقع پر، تو پھر حضور سے کیسے کوئی بات چھپ سکتی تھی؟ حضرت عائشہ نے وہ جو بات کہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضور کو ذاتی طور پر علم نہیں تھا، ہے نا، ورنہ اللہ کے بتانے سے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ نیز اگر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
فرمان کے ظاہری معنی بھی کیے جائیں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہے کہ بہت جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ لوگ تو شیطان کے لیے بھی علم مانتے ہیں، معاذ اللہ، پاگلوں، بچوں، چوپائیوں اور ہر ایک کے لیے علم مانتے ہیں۔ تو پھر یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ وہ جن کے لیے علم مانتے ہیں جیسے شیطان ہیں اور ملک الموت ہیں اور جانور چوپائے وغیرہ، تو لازم آئے گا کہ ان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس لیے علم کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت عائشہ کے ظاہری معنی لیں گے تو یہ اعتراض ان پر بھی ہوگا کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر علم کی نفی کر دی جائے حضرت عائشہ کے ظاہری معنی کی بنیاد پر، تو لازم آئے گا کہ تم لوگ جس کے لیے علم مانتے ہو ان کی بھی نفی کرو، نہیں تو ان کا مرتبہ حضور کے مرتبے سے بڑا ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چوتھی وہ دوسری بات جس کے ذریعے سے جو لوگ حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ جو دلیل لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ایک سفر میں تھے، ہر جگہ تلاش کرایا مگر وہ ہار نہ ملا، پھر اونٹ کے نیچے سے جو ہے وہ ہار مل گیا۔ تو جو حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم تھا تو لوگوں کو اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا کہ ہار وہاں ہے؟ حضور نے نہیں بتایا، تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا، اگر حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے۔ یہ حدیث ہے اور اس کو جو ہے جو علم غیب نہیں مانتے حضور کے لیے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے نہ بتانا معلوم ہوا، حضور نے نہیں بتایا، یہ معلوم ہوا، نہ کہ نہ جاننا، ایک جاننا ہے ایک نہ بتانا ہے۔ بہت سی چیزوں کا مجھے علم ہے لیکن میں کسی وجہ سے کسی کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو بھی بہت سی چیزیں معلوم ہے، کوئی پوچھے یا کوئی نہ بھی پوچھے پھر بھی آپ نہیں بتا رہے ہیں کسی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں اس مقام پہ جو حضور نے نہیں بتایا کہ ہار کہاں ہے، تو نہ بتانے سے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حضور کو اس کا علم ہی نہیں تھا، بلکہ نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض حضرات نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ پوچھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال ہوا تھا کفار کی جانب سے کہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا، علم ہے، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ تو کیا خدائے پاک کو بھی علم نہیں؟ مرضی الہی یہ تھی کہ صدیقہ کا ہار گم ہو، مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جائیں، ظہر کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے، تب حضور علیہ السلام سے لوگ عرض کریں کہ اب کیا کریں؟ تب یہ آیت تیمم نازل ہوئی۔ آیت تیمم جو قرآن پاک میں ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں تم تیمم کرو، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس ہار کی تلاش میں لوگ لگے رہے صحابہ کرام، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور ختم ہونے والا تھا۔ اب صحابہ نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ہے نہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت جبرائیل آیت تیمم لے کر نازل ہوئے اور آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اس امت پر بہت بڑا احسان ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ حکمت تھی اس میں، اگر ہار مل جاتا تو لوگ وہاں سے چلے جاتے، کسی پانی والی جگہ میں پہنچ جاتے، پھر پانی سے وضو کر لیتے تو آیت تیمم کیسے نازل ہوتی؟ تو آیت تیمم نازل کروانا تھا وہاں پر، اس لیے وہ ہار کو جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام نے نہ بتایا کہ یہاں آیت تیمم نازل ہونا تھا، کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم کا حکم ملا۔ اگر اسی وقت ہار بتا دیا جاتا تو آیت تیمم کیسے نازل ہوتی؟ رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں، بہت سی وجہیں ہوتی ہیں، بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے، یعنی حضور علیہ السلام، اس سے اونٹ کے نیچے جو ہار ہے وہ چیز بھلا چھپا ہوا رہ سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک تو قیامت تک کی چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے، تو ہار حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ حکمت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ ہار یہاں پر ہے، اور حکمت یہی ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہونی تھی۔ شان محبوب علیہ السلام پہچاننے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو جن کے ذریعے سے انہوں نے
یعنی کہ جو حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر کے پاس کچھ قومیں آئیں گے جن کو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، بیچ میں کوئی چیز ہوگی کہ جس سے ہم اسے نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ ہم کہیں گے، یعنی حضور فرما رہے ہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے، پس ہم فرمائیں گے دوری ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرائے اور مومن اور کافر کی پہچان نہ ہوگی۔ اگر پہچان ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کہتے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں؟ پھر بعد میں بتایا گیا حضور کو کہ آپ کے بعد جو ہے دین کو بدل دیے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ دوری ہو۔ تو اس سے وہ لوگ جو حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ سب معاملہ کیوں پیش آتا؟ قیامت کے دن حضور ڈائریکٹ بتا دیتے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اور ملائکہ عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے۔ تو یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ان کو صحابی کہنا طعن کے طور پر تھا کہ ان کو آنے دو، یہ تو ہمارے بڑے مخلص صحابہ ہیں، اور ملائکہ کا یہ عرض کرنا ان کو سنا کر غمگین کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا؟ کیونکہ فرشتوں کو تو معلوم تھا، حضور علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود فرشتے جو ہے ان کو حضور تک آنے دیے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا بھی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ مطلب کیا؟ یہ طعن کے لیے ہے، یہ طنز کے لیے ہے، یہ مذاق کے طور پر ہے، یہ ان کی بے عزتی کے لیے ہے کہ تم لوگ جو دنیا میں میرے بعد دین کو بدلنے کی کوشش کیے، تو وہاں اب سب کے سامنے ان کو رسوا کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کو ایسا کرنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ورنہ ملائکہ یہ فرشتے تو ان کو آنے ہی کیوں دیتے؟ فرشتے ان کو پہلے ہی روک لیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، عذاب چکھ تو عزت والا کرم والا ہے۔ تو جو عزت والا کرم والا ہوگا وہ کیسے عذاب چکھے گا؟ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ان کی ذلت کو دکھانے کے لیے، یہ ان کے طعن کے لیے، یہ ان کی بے عزتی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اور پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو حضور علیہ السلام اس سارے واقعہ کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اعرفہم، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس دن بھول جائیں گے؟ اور قیامت کے دن مسلمانوں کی تو چند نشانیاں ایسی ہوں گی کہ جسے دیکھ کر حضور تو حضور رہے، عام انسان بھی پہچان جائیں گے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسی نشانی ہوگی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اعضائے وضو کا چمکنا، مطلب کہ ہاتھ اور اس کے بعد چہرہ، جن چیزوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے یہ چیزیں چمکیں گی، چہرہ نورانی ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ پھر یہ کہ جو مسلمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، پیشانی پر سجدے کا داغ ہوگا، یہ مشکات شریف کتاب الصلاۃ میں ہے۔ اور کفار کی نشانی یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو ملائکہ روکیں گے، ان کے ارتداد کی وجہ سے، ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے ان میں بھی کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی جو آج بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامات کے ہوتے ہوئے حضور ان کو نہ پہچانے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عام انسان جب پہچان سکتا ہے تو حضور کیسے نہیں پہچانیں گے؟ پھر یہ کہ آج تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی و جہنمی لوگوں کی خبر بھی دے دی دنیا میں رہتے رہتے، عشرہ مبشرہ کو بشارت دے دی، وہ 10 صحابی خوش نصیب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں۔ اور 2 کتابیں صحابہ کرام کو حضور نے دکھا دی جن میں جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام ہیں۔ وہاں نہ پہچاننے کے پھر کیا معنی ہے؟ حضور وہاں پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، مطلب کہ ان کی بے عزتی کے لیے، ان کو ذلت کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ پھر ملائکہ تو خبر ہیں کہ یہ مرتد ہیں، حضور علیہ السلام کو خبر نہیں،
بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ جو مجرم ہیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے کی نشانی کی وجہ سے ان کے چہرے میں ایسی چمک ہوگی، ایسی دمک ہوگی کہ ان کی پہچان ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا قیامت میں نیک اور برے لوگوں کی علامات چہروں پر ہوں گی، تو وہاں تو چہرے ظاہر ہوں گے، ہر انسان پہچان لے گا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ان کی پیشانی کے داغ سجدہ کو دیکھ کر ان کو جل چکنے کے بعد بھی نکالیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا فمن وجدت فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، یعنی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان پاؤ تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اور اس کو نکال لو۔ ایک جنتی مسلمان ایک جہنمی مسلمان کو جہنم سے نکال کر لائے گا، اور پہچان کیا ہوگی کہ اس کی پیشانی کو دیکھ کر پہچان جائے گا۔ ایک عام انسان پہچان جائے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کیسے نہیں پہچانیں گے؟ دیکھو جنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں کے دل کے ایمان کو بھی پہچان لیں گے، کہ دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جب بھی اللہ کے حکم سے وہ ان کو دوزخ سے نکالیں گے اور اپنی شفاعت سے جو ہے انہیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ اور وہ حدیث پاک آپ حضرات نے بارہا سنی ہی کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی عالم کے لیے ایک لوٹا پانی بھی اگر وضو کے لیے دیا، کل قیامت کے دن جب اسے جہنم کی طرف ڈالا جائے گا تو اس عالم کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں نے دنیا میں آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا۔ کہے گا ہاں کیا بدلہ چاہتے ہو؟ تو کہے گا آج آپ میری شفاعت کروائیں۔ تو وہاں پر تو وہ ایک عالم دین عام انسان وہ بھی جو ہے ان کی شفاعت کرے گا، اور یہ بھی ان کو پہچان لیں گا کہ ہاں تم نے جو ہے دنیا میں میری مدد کی تھی۔ کہ کس کے دل میں کس درجہ کا ایمان ہے اسے بھی پہچان لیا جائے گا، دینار کے برابر ہے یا ذرہ کے برابر ہے یا رائی کے دانے کے برابر ہے ایمان، جو دل میں چھپی ہوئی چیز ہے اسے ایک عام انسان بھی جان لیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دیکھ کر علامات دیکھ کر بھی خبر نہیں ہوتی کہ مسلمان ہے یا کافر۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اعتراض اس سے کیا جاتا ہے جو بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بھی خبر نہ تھی کہ قیامت میں مجھ سے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ اعتراض ہے۔ جواب اس جگہ علم کی نفی نہیں بلکہ اٹکل سے جواب دینے کی نفی ہے۔ یہ حدیث پچھلے بھی اس سے پہلے بھی آئی تھی اور وہاں پر بھی بیان ہوا تھا کہ حضور اپنے عقل سے، اپنے اٹکل سے، اپنے قیاس سے جو ہے جواب نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے بتانے سے اور وحی کے ذریعے سے جو حضور کو علم ہوا اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہے، اور اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو دیکھا اور جانا۔ اس روز کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں ہم اولاد آدم کے سردار ہیں، اس روز لواء الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کیسے نہیں خبر ہوگی؟ تو وہاں جو حضور نے بتایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اٹکل سے، اپنے عقلی گھوڑے سے، اپنے دماغ سے، اپنے اپنے سوچ سے اس کی نفی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور وحی کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں کی ہر چیز کی خبر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف جلد دوم کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہمت لگی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آئے ہوئے کچھ نہ فرما سکے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط۔ تو جو لوگ حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو حضور پریشان کیوں ہوتے اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی؟ حضور پریشان ہوئے اور خاموش رہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ حضور بتا دیتے کہ یہ تہمت لگایا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے، عائشہ صدیقہ جو ہے یہ طاہرہ ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن حضور نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ مطلب یہ کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب اس کا جواب سنیے، اس میں بھی یہ بتانا ثابت ہے، اس میں نہ بتانا ثابت ہے، نہ کہ نہ جاننا۔ حضور نے بتایا نہیں،
یہ نہیں کہ حضور کے علم میں نہیں تھا، نہ بتانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت دنوں تک ان کی پاک دامنی کی آیت نہیں اتاری، تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کو بھی خبر نہیں تھی؟ ایسا نہیں کہ جس دن تہمت لگی اسی دن آیت نازل ہوئی، بلکہ بہت دنوں کے بعد آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے، ان کی پاک دامنی کے لیے۔ تو نہ بتانا جو ہے یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نہیں بتایا تو اب اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر بخاری کی اسی حدیث میں ہے ما علمت علی اہلی الا خیرا، حضور فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے۔ وقت سے پہلے حضور نے اظہار نہیں فرمایا، بتایا نہیں، اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عتاب کے طور پر فرمایا کہ مسلمان مردوں عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یعنی کہ ایک عام مسلمان بھی عام مسلمان کے لیے بدگمانی نہیں کر سکتا۔ تو حضور حضرت عائشہ کے لیے بدگمانی بری سوچ تو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے، اور وہ کیا وجہ ہے وہ آگے آئے گا۔ پتہ چلا کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے معصوم ہے، تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکتے تھے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ نے کچھ برا کیا ہوگا۔ ہاں، آپ کا فوراً یہ نہ فرمانا ھذا افک مبین آپ پر واجب نہ تھا، کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتنی دیر تک خاموش رہنا، یہ کیوں ہوا؟ تو پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لا علمی نہیں ہے۔ اگر کسی عزت اور عظمت والے کو غلط الزام لگا دیا جائے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ یہ الزام غلط ہے، پھر بھی اپنے بدنامی کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی عزت والا انسان ہے، بہت اس کی عزت ہے معاشرے میں، لوگوں میں، لیکن اس پر کوئی الزام لگا دے، اگرچہ وہ غلط الزام ہو، اس کے باوجود انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پریشان ہوئے کہ ہمارے گھر پر الزام لگ گیا، اس وجہ سے پریشان ہوئے، اگرچہ یہ جھوٹا الزام تھا، حضور کو معلوم تھا۔ لوگوں میں اس افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کی وجہ ہوئی۔ اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا اور پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کا اظہار فرما دیا ہوتا تو منافقین کہتے کہ اپنے گھر والوں کی بات تھی تو حضور نے جو ہے پاک دامنی کا اظہار فرما دیا، انہوں نے اپنی بیوی کی صفائی کے لیے جو ہے یہ بات بتا دی، تو اپنے گھر کی بات تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا لوگوں کے سامنے کہ حضرت عائشہ جو ہے پاک ہیں اور ان پر جو تہمت لگایا گیا ہے یہ جھوٹا ہے، ان پر یہ سراسر الزام ہے، اس وجہ سے کہ کہیں منافقین اعتراض نہ کریں۔ اور پھر مقدمات کی تحقیق کرنے کا طریقہ نہ آتا کہ جو بعد میں جو اس طرح کے معاملات ہوتے تو یہ طریقہ کہاں سے آتا، رب تبارک و تعالیٰ اگر نہیں بتاتا تو۔ اور صدیقۃ الکبریٰ کو صبر کا وہ ثواب نہیں ملتا جو اب ملا۔ اس تاخیر میں یعنی اس دیری میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہے۔ اس گندگی سے مراد گندگی زنا ہے، یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برے لوگ ہیں تو ان کی بیوی بھی بری ہوں گی، جو اچھے لوگ ہیں تو ان کی بیوی اچھی ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھے ہیں تو حضرت عائشہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس وقت، تو اس کی چند حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر حضور اسی وقت بتاتے تو منافقین کہتے کہ ہاں اپنی بیوی کی بات تھی تو اس لیے صفائی دے رہے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ چلو میں اپنے سے نہیں بتاتا، میں خود جو ہے ان کی پاک دامنی کا اعلان نہیں کرتا بلکہ میں انتظار کرتا ہوں وحی کا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی فوراً وحی نازل نہیں فرمائی تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ صبر کریں اور ان کو صبر کرنے کا ثواب دیا جا سکے، اور اس کے ذریعے سے ان کے درجات کو اور بھی بلند سے بلند کیا جا سکے۔ اور پھر ان آیتوں کے ذریعے سے مقدمات کی تحقیق، یعنی ایسا معاملہ اگر آ جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا، یہ پوری تفصیل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں نازل فرمائی کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے کیا کیا پروسیس ہوگا،
یہ پورا جو ہے اسی واقعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو ان حکمتوں کی وجہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے پاک دامنی کا اعلان ہی فرمایا تھا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے کا یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدیقہ سید الانبیاء کی زوجہ پاک ہیں، ان سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں؟ نیز مرضی الہی یہ تھی کہ محبوب علیہ السلام یعنی حضرت عائشہ یہ حضور کی محبوبہ ہیں، ان کی پاک دامنی کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ خود دے، یہ مرضی الہی تھی۔ اور قرآن میں یہ آیات اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاک دامنی کے خطبے پڑھوا لیے کہ نمازی نمازوں میں ان کی پاک دامنی کے گیت گائیں۔ اگر حضور فرماتے تو ان کی پاک دامنی کے گیت نماز میں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور کا فرمانا مطلب کہ حدیث ہے، اور رب کا فرمانا قرآن ہے۔ رب نے فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کی پاک دامنی کے خطبے نماز میں بھی پڑھے جائیں گے۔ ایسے نمازوں میں نہیں تو کم از کم تراویح میں تو پڑھے ہی جاتے ہیں، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا وہاں پر بھی اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرما دیتے تو یہ خوبیاں جو ہے حضرت عائشہ کو حاصل نہیں ہوتی۔ غرض کہ علم تو حضور کو تھا لیکن حضور نے اظہار نہیں فرمایا۔ اچھا، مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی ہے نا، وہ واقعہ ہے کہ زلیخا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام میری طرف معاذ اللہ بد نگاہی کی وجہ سے اور بد نیتی سے میری طرف بڑھے تھے، مطلب کہ زنا کی نیت سے معاذ اللہ، یہ زلیخا نے الزام لگائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اس کے فیصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے، لیکن براہ راست حضرت یوسف کے پاک دامنی کا اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ حکم کیا ہوا کہ دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے، وہ جو پہنے ہیں آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کرایا گیا۔ ہاں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اگر ان کا جبہ حضرت یوسف جو پہنے ہیں اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا نے جو ہے خود حضرت یوسف کی طرف برے کام کی دعوت دی تھی۔ حضرت یوسف بھاگنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے کرتا پکڑا تو پھٹ گیا، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اس کام کے لیے گئے تھے، لیکن جب دیکھا گیا تو کرتا جو ہے ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اور یہ کہا کہ اس نے ایک وہاں پر موجود ایک بچے نے کہا تھا، ایک بچے نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھو ان کا کرتا کہاں سے پھٹا ہے، اور اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تو اس بچے کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا، وہ بچے نے کہا، اور اس واقعہ کو قرآن پاک میں رکھا گیا ہے نا۔ ان کی صفائی خود بیان نہ فرمائی بلکہ ایک دودھ پیتا بچہ کے ذریعے سے پاک دامنی کا اظہار فرمایا کہ دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کو تہمت لگی کہ تو بدکار ہو گئی، تمہارے ماں باپ میں کوئی ایسا تھا نہیں، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، تم نے ناک کٹوا دی، یہ تم کہاں سے زنا کی کہ تمہارے پیٹ میں یا بچہ ہوا، تمہارے پیٹ سے یہ بچہ نکلا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی تہمتیں لگائی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے میں صفائی کے لیے شیر خوار روح اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ انہوں نے خود کہا کہ میں عبداللہ ہوں، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب اور وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اس کی گواہی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دی اپنی ماں کے بارے میں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی تو حضور سے نہیں دی کہ آپ فرماؤ، آپ صفائی دو، یا صحابہ کرام سے نہیں کہلوایا کہ صحابہ تم صفائی پیش کرو، بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفائی کے لیے آیتیں نازل فرمائی، اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اور مخلوق کو حضور کی محبوبیت کا پتہ چلے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود جو ہے آیت تطہیر نازل فرمائی، پاک دامنی کی آیت ہے نا۔ مگر محبوب علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام لگا تو کسی بچہ یا فرشتہ سے عصمت کی گواہی نہ دلوائی، بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی، اور اس گواہی کو قرآن کا جز بنایا
تاکہ یہ گواہی ایمان کا حصہ بنے اور مخلوق کو حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں کہ ان کی بیوی پر الزام لگے تو رب تبارک و تعالیٰ خود صفائی پیش فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہاں پر اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا ان کے پاک دامنی کا۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، جبکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے یہ حضرت یوسف اور حضرت واقعہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعہ سے بے پرواہ تھے، یعنی کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا جو واقعہ ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر مصر کے بادشاہ بنے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پر گئے، ان کے تمام گھر والے بھی گئے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب، اس سے پہلے آپ جو ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پرواہ تھے، یعنی کہ جاہل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ کسی چیز کا کسی وقت ذہن سے نکل جانا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں خبر ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے آپ کو یاد نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ علم تھا، جانکاری تھی، نالج تھی، لیکن اس وقت آپ کی زبان پر وہ بات نہیں آئی، آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی، تو آپ نے نہیں بتایا۔ تو غافل وہ کہ واقعہ علم میں ہے مگر ادھر دھیان نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرتا کی خوشبو مصر سے تو پا لی، مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لی، مگر آپ کے آس پاس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو ان کی خوشبو آپ نے محسوس نہیں کی۔ کسی نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، مصر اتنا دور ہے، وہاں سے آپ نے اپنے بیٹے کی خوشبو پا لی۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ اتنی دوری پر ہیں، اور مصر جانے سے پہلے اسی شہر کے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب کنویں میں تھے تو آپ کو خوشبو نہیں ملی، آپ کو جا کے نکال لینا تھا، حکم دینا تھا، کوئی بھی جا کے نکال لیتا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے، کبھی ظاہر کبھی چھپا ہوا۔ قرآن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں کنویں ہی میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہاں پر بہت سی حکمتیں ہیں اظہار نہ فرمانے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی یاد میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یعقوب کا رونا بہت پسند تھا۔ کسی کا رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رونا اللہ کو بہت پسند تھا، اسی وجہ سے حضرت نوح کا نام نوح ہے۔ نوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رونا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے نیک محبوب بندوں کا رونا اللہ کو بہت پسند ہے کہ وہ روتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری طور پر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے نہیں ملے اور وہ جدائی میں روتے رہے، یہ رونے کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی، اسی لیے جو ہے ملاقات نہیں کری، اسی لیے ملاقات نہیں ہوئی، ہے نا۔ ان کا رونا بلندی درجات کا سبب تھا، لہٰذا ان کا یہ رونا حضرت یوسف سے بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یوسف کہاں ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہاں تک نہیں گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور نہ ہی کسی سے کہا کہ جاؤ اور یوسف کو جو ہے نہ ہی حضرت یوسف نے کسی کو کہا کہ جاؤ اور میرے باپ کو میرے پاس لے کر آؤ، ایسا حضرت یوسف کی طرف سے بھی نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں کنویں میں تھے تو اگر آپ چاہتے
تو وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے والد کے پاس آ سکتے تھے۔ مصر کے بادشاہ بن گئے، اب تو آپ قیدی نہیں تھے، غلام نہیں تھے، آپ چاہتے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ جاتے، لیکن اس کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملنے نہیں گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خود ان کے باپ آتے، ان کے بھائی وغیرہ آتے، اور یہاں آ کر پھر حضرت یوسف کو سجدہ کرتے، پھر ان کی عزت لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی، اور بالخصوص ان کے بھائیوں کو، جن بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ دیکھو تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اور آج دیکھو آج تم ہی لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہو۔ تو علم ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب سے نہیں ملے، اور ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ملے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے پوچھ لیا جاتا ہے سامنے والے سے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت مرتبہ کسی سے پوچھا ہے، بالخصوص یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض ازواج کے گھر شہد ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے مغافیر نہیں استعمال فرمایا، شہد پیا ہے۔ پھر حضور نے اپنے پر شہد حرام کر لیا، جس پر یہ آیت اتری، لما تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اے حبیب آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال فرمایا تھا۔ تو اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ تبتغی مرضات ازواجک، اے حبیب یہ حرام فرمانا آپ کی بے خبری سے نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لیے ہے، جو بیویاں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی خوشبو ہمیں پسند نہیں، تو ان کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر حرام فرما دیا تھا۔ یہ نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے اور ان کی بات کو رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام فرما لیا۔ نیز اپنے منہ کی بو غیب نہیں، محسوس چیز ہے، ہر انسان جو ہے اپنے منہ کی بو کو محسوس کر سکتا ہے، تو حضور علیہ السلام بھلا کیسے نہیں محسوس کر سکتے تھے؟ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے جو ایسا کیا تو یہ اپنے ازواج کی صرف اور صرف دل جوئی کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو خیبر میں زہر سے ملا ہوا گوشت حضور نے کیوں کھا لیا؟ اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش ہے، اور خودکشی کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ حالانکہ خیبر کے مقام پر حضور علیہ السلام نے وہ زہر سے ملا ہوا گوشت کھا لیا تھا، تو پتہ چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور وہ گوشت نہیں کھاتے، بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، پھینک دیتے اس کو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہیں کرے گا، اور الحمدللہ حضور پر وہ زہر اثر بھی نہیں کی۔ زہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان پر اثر کرنا، اس کو مار ڈالنا۔ یہاں سے حضور علیہ السلام کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ جس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر حضور ہماری طرح ہوتے، جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح، تو وہ بھی ایک مرتبہ زہر پی کے دیکھے اور پھر دیکھے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہاں حضور نے زہر پیا، حضور پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب جو کہے نا کہ حضور ہماری طرح ہے، تو وہ بھی زہر پیے اور پھر دیکھے کہ ان پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور یہ حضور کو یہ بھی خبر تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اسے کھا لیں، تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جائے۔ شہادت کی وفات کے لیے حضور علیہ السلام نے اس زہر کو پیا تھا اور اس زہر آلود گوشت کو کھایا تھا، تاکہ جب وفات کا وقت قریب آئے تو وہی زہر مجھے پھر سے لوٹ کر آئے اور اس کی وجہ سے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اسے کھایا تھا۔ اچھا، ایک آخری بات، جو حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ کرام کیوں لے گئے، جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا؟ اس آفت میں انہیں حضور علیہ السلام نے کیوں پھنسایا؟ بیر معونہ کا واقعہ ہے، بڑا لمبا ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام سے کچھ منافقین آئے اور کہا حضور ہمارے وہاں تبلیغ کے لیے آپ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ تو حضور نے اپنے 70 ایسے صحابہ کو بھیجے جو حافظ قرآن تھے، ان لوگوں کو بھیجا۔ وہ صحابہ کرام جب گئے تو راستے میں جو ہے انہوں نے ان منافقین نے ان کو شہید کر دیا، یہ صحابہ کرام کو۔
اب جو کہتے ہیں حضور کا علم غیب نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو معلوم تھا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے تو حضور نے پھر کیوں بھیجا؟ حضور نے بھیجا اس کا مطلب ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو نہیں بھیجتے، اپنے صحابہ کو کیوں شہید کرواتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ یہ مرضی الہی یہی ہے، اور ان 70 کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ بندے کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، ہے نا، معلوم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو مرضی الہی کی وجہ سے، رضا الہی کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہاں پھر رب کی رضا کی خاطر حضور علیہ السلام ان صحابہ کو بھیج دیے۔ حضور کو معلوم تھا کہ ان کی موت جو ہے شہادت کی موت ہے، ان کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو جانے دیا۔ کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ رضائے مولا پر رضا تھی۔ اچھا بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے، رب تبارک و تعالیٰ بتا دیتا اپنے حبیب کو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی نہیں بتایا۔ مطلب یہ کہ رب کی رضا یہی تھی تاکہ حضور کی شان ظاہر ہو، وہاں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں میں بھی، کہ دیکھو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ زہر سے ملا ہوا گوشت اگر نبی کھا لے تو اس زہر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس نبی پر وہ زہر اثر کرے۔ یہاں شان بھی دکھانی تھی، اور حکمت یہ تھی کہ آخری وقت میں یہ زہر لوٹے اور شہادت کی موت ہو۔ اور بیر معونہ والے ان 70 کو شہید کر دیں گے، معاذ اللہ، اس کی خبر رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں تھی، رب کو خبر تھی، رب تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب کو بتا دیتا، حضور علیہ السلام ان کو روک دیتے، ان کو نہیں بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ رب کی رضا یہی تھی کہ یہ لوگ جائیں اور شہادت کی موت ہو، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو جانے دیا۔ اس نے وہی بھیج کر کیوں نہ روک دیا؟ تو یہ نہ روکنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس میں مصلحت یہی تھی کہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہو۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود سامنے والے بندے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی بہت مرتبہ پوچھا ہے صحابہ کرام سے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا علم غیب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی ہے؟ اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قال ہی عصایا، اے میرے رب یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں کبھی اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی اس کے ذریعے سے میں بکریاں چراتا ہوں، کبھی اس کے ذریعے سے میں پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پوچھنا یہ اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سننا تھا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے بہت مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا ہے، میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے صحابہ کرام کا جواب سننا چاہتے تھے ان کے منہ سے۔ یہ پوچھنا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے بچے کبھی شرارت کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں غلط ہے، پھر بھی ہم پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یا کبھی کوئی اچھا کام کرے تو پوچھتے ہیں واہ یہ کیا کیا، معلوم ہے کہ یہ اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے کبھی کبھی، اور سامنے والے کا جواب سننے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہے، یہ تو عام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کی باتیں کبھی کبھار حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ تو ایسی باتوں سے بھی حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب تک آپ لوگوں نے سنا حضور علیہ السلام کا علم غیب قرآن پاک کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کا علم غیب حدیث پاک کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض قرآن پاک کی آیت سے، اور اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے سنا۔
حضور کے علم غیب پر اعتراض حدیث کی روشنی میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب آج کے درس میں سنا۔ اب انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب درس ہوگا تو وہ حضور کے حاضر اور ناظر ہونے کے بیان ہے۔ تو اگلے درس میں آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی آنے کی دعوت دیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جال حق کا درس دینا اور سننا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں مولا برکتیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ ناسمجھ ہیں مولا انہیں تو سمجھ عطا فرما۔ حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کے فضائل، حضور کی خوبیاں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جو علم غیب کے منکر ہیں مولا تعالی انہیں علم غیب، حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب سمجھنے اور حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ماننے کی مولا انہیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں بھی آج مسلمان پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کر رہے مولا اپنی شان رحیمی سے، کریمی سے ان تمام مسلمانوں سے مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں پر خاص اپنا رحم فرما۔ یا الہ العالمین، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، آج باطل قوتیں، باطل طاقتیں اسلام کے خلاف جو بھی مذاہب ہیں مولا تعالیٰ سب لوگ متحد ہو کر دین اسلام کو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو، مسجد اقصیٰ کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں مولا تعالیٰ ان تمام کوششوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے نام لینے والے، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر خاص اپنا رحم فرما۔ الہ العالمین، ہماری وہاں کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان وہاں زخمی ہیں مولا تو مسبب الاسباب ہے، بغیر دوا کے شفا دینے والا ہے، ان تمام زخمی مسلمانوں کو مولا صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ وہاں شہید ہو گئے مولا اپنے شان رحیمی سے، کریمی سے مولا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ مولا کریم، تمام شہداء کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ مولا پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے مولا، جو ان ظالموں سے مولا مسجد اقصیٰ کو آزاد کر سکے۔ الہ العالمین، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، مولا بے شک باطل قوتوں کے، باطل حکمرانوں کے پاس، باطل مذاہب کے پاس دنیاوی طاقتیں ہیں، دنیاوی ایٹم ہے، دنیاوی میزائل ہے، راکٹ ہے اور نہ جانے طرح طرح کے ہتھیار ہیں، لیکن مولا تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ مولا قوت والا ہے۔ مولا تو اپنی قوت، مولا تو اپنی شان رحیمی سے، اپنی شان کریمی سے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ یا الہ العالمین، تو نے اپنے حرم کی، خانہ کعبہ کی ابابیل کے ذریعے سے تو نے حفاظت فرمائی تھی مولا تعالیٰ۔ آج مسجد اقصیٰ جہاں پر تیرے تمام انبیاء کرام نے تیرے حبیب کے پیچھے نماز ادا کی مولا، اس مسجد اقصیٰ کی بھی مولا حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، تیری شان سے کچھ بھی بعید نہیں مولا، تو کن کہے تو جو چیز کبھی موجود نہ تھی وہ چیز موجود ہو جائے مولا۔ تیرے ایک، مولا تعالیٰ تیرے ایک اشارے کی دیری ہے مولا تعالیٰ، تیرے ایک حکم کی دیری ہے مولا، اپنی شان رحیمی سے، کریمی سے مولا، پھر کسی غیبی طاقت سے، کسی غیبی قوت سے مولا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، نہتے مسلمان مولا تعالیٰ، مظلوم مسلمان تیرے گھر کی حفاظت کے لیے آج تقریباً 7 دن سے مسلسل جنگی میدان میں ہے مولا تعالیٰ۔ تیرے علم سے کوئی بھی مخفی نہیں مولا تعالیٰ، تیرے علم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں مولا، تو بہتر جانتا ہے، عالم خبیر ہے۔ یا الہ العالمین، یہ ہمارے گناہوں کا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے مولا، ہم لوگ توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان نہتے مسلمانوں، ان بے ہتھیار مسلمانوں، حماس کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر مولا تعالیٰ خاص اپنا فضل فرما مولا، تو کریم ہے، ان پر کرم فرما۔ یا الہ العالمین، ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کے ہمت کو، حوصلوں کو اور بھی بلند سے بلند تر فرما مولا۔ مسلم حکمران جو یہودیوں کے اشارے پر ہیں مولا، انہیں سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کے لیے ان کے
سینے میں ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے لیے ان کے سینے میں، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ مولا انہیں سمجھ عطا فرما، دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما، مسجد اقصیٰ کی محبت ان مسلم حکمرانوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا تیرے مقدس گھر کی محبت مولا ان کے دلوں میں پیدا فرما، اور فلسطین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی فلسطین کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی آواز کو اور بھی بلند سے بلند تر فرما۔ جو میدان عمل میں ہے، مولا تعالیٰ جو لوگ یا الہ العالمین مجاہدانہ کردار ادا فرما رہے ہیں، الہ العالمین ان کے ہمت کو، حوصلوں کو اور بھی بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین اسرائیل کو خائب و خاسر فرما، اس کو نیست و نابود فرما۔ امریکہ اس جیسی باطل قوتیں، باطل حکومتیں جو بھی مولا تعالیٰ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، سب کو مولا تو نیست و نابود فرما۔ مولا تعالیٰ جس طرح سے مولا ابابیل کے ذریعے سے تو نے مولا تعالیٰ تیرے خانہ کعبہ پر جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کا مولا تو نے صفایا کیا ہے، مولا اسی طرح اسرائیل کا، امریکہ کا، دوسرے باطل حکمرانوں کا مولا صفایا فرما۔ یا الہ العالمین ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اسلام کا، سنیت کا، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے علم غیب کے وسیلے سے مولا اس برکت والی محفل کے صدقے اور توسل سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین انہیں چین سکون نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ان کی ہمت کو، حوصلوں کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا الہ العالمین ہم لوگ مولا تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، مولا تعالیٰ ایک دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تیرے حبیب کا فرمان دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسی نیک ارادے سے مولا تعالیٰ ہم لوگوں نے جو باتیں تیری بارگاہ میں عرض کی، مولا تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے نالین کے صدقے اور توسل سے قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو مولا تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔